الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین فلما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 95 تک سورہ یوسف ہے اور 13واں سپارہ انشاءاللہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، جب کل ہم یہ سن چکے نا کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم جب انہوں نے اشاروں میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں کون ہوں، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور یوسف کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا کیا، تو بڑے شرمندہ ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائیوں نے کہا خدا کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر کیا دی ہے؟ بزرگی دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اچھی گل ہے، مانتے گئے، چنگی گل ہے، مانتے گئے بیسی غلطی تے ساں، ورنہ زمانہ انج دا ہے کہ کوئی مننا سے تیار نہیں ہوتا۔ من گئے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی پہ تھے، ہم خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، وڈا تے پھر وڈا ہی ہوندا ہے، وڈا قد کاٹھ وچ وڈا ہوئے یا عمر وچ وڈا ہوئے یا کسی بھی لحاظ نال وڈا ہوئے، اودے وڈے ہونے تو مراد اے وے کہ اودہ سیرت و کردار و اخلاق بھی وڈا ہونا چاہیے۔ تو قال لا تثریب علیکم اليوم، بڑے پن ہونے کا نا، بڑے پن کا حضرت یوسف علیہ السلام نے جناب نا مظاہرہ فرمایا، ہمارا قال لا تثریب علیکم اليوم۔ اچھا نا، بڑے جوبن میں کہا ہوگا حضرت یوسف نے، اور بڑے مزے سے بن ٹھن کے فرمایا ہوگا لا تثریب علیکم اليوم، اب میں نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن، آج کے دن کوئی پکڑ نہیں ہے تم پر۔ اور یہ نعرہ میرے مصطفیٰ نے بھی لگایا تھا، سبحان اللہ، جب مکہ فتح کیا تھا تو میرے مصطفیٰ نے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم نے جو کیا وہ کیا ہی کیا، پر ہم بھی محمد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم جو کرتے رہے پر ہمیں بھی محمد کہتے ہیں، ہم بھی آج تمہیں آج لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس اور کوئی جناب جو ہے وہ گرفت آج نہیں ہوگی۔ یغفر اللہ لکم، معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات پھر وہیں آ گئی جہاں میں آپ کو ہر بار اور ہر دفعہ اور ہر روز جس بات کو میں دہراتا ہوں کہ اللہ اپنے ایسے اس میں جلالت پہ آیت کا اختتام فرماتا ہے کہ پچھلی پوری آیت اس کے ماتحت ہوتی ہے۔ بے شک خطا کا تعلق معافی کے ساتھ، توجہ ہے یا جی، ٹھنڈ میں ریسٹ فرما رہے ہیں؟ خطا کا تعلق کس کے ساتھ؟ معافی کے ساتھ، اور معافی کا تعلق رحم کے ساتھ۔ بے شک اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، پیچھے آیا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، خطا ہو گئی، آپ نے فرمایا کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آخر میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ ہے ہی سارے مہربانوں سے بڑا رحم فرمانے والا۔ جب یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا کمال رکھا، تو جس رب نے یوسف میں کمال رکھا اس رب میں معاف کرنے کا کمال کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ، وہ کتنا معاف کرتا ہوگا؟ وہ ارحم ہے، ارحم ہے، ارحم ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فالقوا علی وجہ ابی یأت بصیرا، پس ڈالو اسے میرے باپ کے چہرے پہ،
قمیص کس کی ہے؟ یوسف کی۔ یوسف نے قمیص دی اپنے بھائیوں کو، اب بھائیوں کو دی اور کہا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اپنے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، فائدہ کیا ہوگا؟ یأت بصیرہ، اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے کہ باپ کے چہرے پہ ڈالی، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو، جاؤ اب جا کے اپنے سارے اہل و عیال بھی لے آؤ، اور میرے باپ کی بینائی بھی آ جائے گی۔ جب تم میرے باپ کے چہرے پہ میری قمیص ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ بینائی بھی لوٹا دے گا۔ فلما فصل، اچھا ایک اور چیز نہیں آپ کو مجھے یاد کرائیے گا، یہ بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ فلما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف، قافلہ چلا وہاں سے ہے جی، قافلہ چلا مصر سے۔ قال ابوہم، کنعان میں بیٹھے تھے حضرت یعقوب، وہاں سے قافلہ چلا، یہاں ان کے باپ نا وہاں کنعان میں بیٹھ کے بول گئے انی لاجد ریح یوسف، میں کو خوشبو محسوس کرتا ہوں یوسف کی۔ سبحان اللہ۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے حقوق معاف کرنے کے بعد اب بارگاہ الہی میں ان کے قصوروں کی مغفرت کے لیے خود ہی التجا کرتے ہیں۔ یہی وہ شان کریمی ہے، یہی وہ حسن خلق ہے، یہی وہ عالی ظرفی ہے جس کا نام یوسف ہے۔ اگر سبحان اللہ کرنے میں کنجوسی کہنی ہے میں پھر پڑھتا ہوں، جب تک دل سے نہیں نا سبحان اللہ نکلے گا میں اس جملے کو بار بار پڑھوں گا، پھر سنیے اور توجہ سے سنیے۔ اپنے حقوق معاف کرنے کے بعد اب بارگاہ الہی میں ان کے قصوروں کی مغفرت کے لیے خود ہی التجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے اپنی غلطیاں معاف کی، جو میرے ساتھ قصور ہوئے تھے، جو غلطیاں ہوئی تھیں، جو زیادتیاں ہوئی تھیں، اب میں تمہاری غلطیوں کی معافی اپنے رب سے بھی مانگتا ہوں۔ یہی وہ شان کریمی ہے، یہی وہ حسن خلق ہے، یہی وہ عالی ظرفی ہے جس کا نام یوسف ہے۔ اور آپ کے اور میرے پیارے آقا نے کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے مجھے خلق عظیم پہ فائز فرمایا ہے۔ جہاں یوسف کا حسن ختم ہوتا ہے وہاں میرے مصطفیٰ کے حسن کا ابتدا اور آغاز ہوتا ہے، جہاں حسن خلق یوسف ختم ہوتا ہے وہاں حسن خلق مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر یوسف کے خلق کا حال یہ ہے کہ اپنے بھی معاف کر دیے اور اپنے بھائیوں کے لیے جو رب کی بارگاہ میں معافی تھی وہ بھی معاف کر دی اور معافی مانگی، یہ یوسف کا حسن ہے۔ میرے مصطفیٰ کا حسن خلق کیا ہے؟ رب نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، غلطیاں کر بیٹھو تو آؤ ہی میرے مصطفیٰ کے در پہ۔ میرے مصطفیٰ کے در پہ آنا تمہارا کام ہے، وہ تمہارے لیے معافیاں مانگے گا، میں رب انتظار میں ہوں، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ انہی خصائل حمیدہ کے باعث بازار مصر میں بکنے والے کنعانی نوجوان کے قدموں میں مصر جیسی عظیم مملکت کا تخت بچھایا جاتا ہے۔ اس واقعہ کو اتنی شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے والی قوم اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کر لے کہ صبر و تحمل، حلم و بردباری، عفت، پاک دامنی، عفو و درگزر اور خوف الہی کی صفات حمیدہ سے متصف ہونے والا آخر کار کن عزتوں اور کامرانیوں اور حقیقی مسرتوں سے بہرہ بند کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ چھوڑ دیتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں ہوں ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ چھوڑ دیتا ہے سچ بولنے والوں کو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سچ جو بولتا ہے اسے ہی نجات ملتی ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا پرتو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا کہ جا تو نے صبر کیا ہے تو کیا اتنا بڑا کمال کیا ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے
اپنے اخلاق سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے عزتوں سے نوازتا ہے اور بہت بلند و بالا مقامات پہ اسے فائز فرماتا ہے۔ اور باطل کی نام و نمود اور غلط طریقوں سے حاصل کی ہوئی کامیابی اتنی عارضی اور سرعت سے پناہ پذیر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ منزل رضا کے راستے پر پھول بچھے ہوئے نہیں ہوتے، منزل رضا کے راستے پہ پھول بچھے ہوئے نہیں ہوتے کہ آپ خرامہ خرامہ چلے جائیں، بلکہ اس راستے میں گمنامی کی کنویں، بازار مصر کی رسوائی، محلاتی زندگی کی راہزنی اور طویل قید و بند کی سختیاں ہیں۔ اگر ان مرحلوں سے ثابت قدمی سے گزرنے کی ہمت ہے تو آؤ بسم اللہ۔ جو قمیص اس وقت آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی وہ اتار کر دی اور فرمایا یہ لے جاؤ اور حضرت یعقوب کی آنکھوں پر جا کر رکھو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ آپ نے وہ قمیص بھیجی تھی جسے زلیخا نے پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا تھا، لیکن پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ واپس جا کر سارے خاندان کو یہاں میرے پاس لے آؤ تاکہ وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس دفعہ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب نے باذن الہی مہر خاموشی توڑ دی۔ ایک وقت تک ہم سنتے رہے نا کہ سارے خاموش رہے، یوسف بھی خاموش رہے، بنیامین بھی خاموش رہے، حضرت یعقوب بھی، یہ سارے خاموش رہے۔ ایک وقت آیا پھر خاموشی توڑنے کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے اشارے آنے لگے، اب خاموشی ٹوٹ رہی ہے۔ باذن الہی مہر خاموشی توڑ دی اور فرمانے لگے اگر تم مجھے نادان اور مخبوط الحواس نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انی لاجد ریح یوسف۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کبھی قافلہ 8 دن کی مسافت پر تھا کہ آپ کو حضرت یوسف کی خوشبو آنے لگی۔ 8 دن کبھی دور تھا قافلہ، کنعان پہنچنے سے 8 دن لگتے تھے تو حضرت یعقوب فرمانے لگے یار نا مینوں اپنے پتر دی خوشبو آ رہی۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ گھر والوں نے کہا بخدا بابا جی آپ اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنی اس پرانی محبت میں کیا ہے؟ آپ کے سارے بیٹے تو مصر گئے ہوئے تھے، گھر میں جو بہو بیٹیاں یا پوتے پوتیاں تھے انہوں نے کہا بابا جی رہنے بھی دو، آپ کو تو ہر وقت یوسف کے خواب ہی آتے رہتے ہیں، جس خوشبو کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو اس محبت اور وارفتگی کا فسوقاری ہے کہ آپ حضرت یوسف کی خوشبو کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔